بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو مومنو اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں پر احادیث، اسلامی تاریخی واقعات اور معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کے تمرد میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے بھی فیض یاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ اہل مصر میں سے صرف چند افراد ایمان لائے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔ فرعون کی بیوی، فرعون قوم کا وہ مومن جس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا آیا تھا، اور اس نے کہا تھا: موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے بھی متعدد افراد ایمان لے آئے تھے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنین میں شامل تھی۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے: پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند نوجوان آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائیں، اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے گزر جانے والا تھا۔ اس کی قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، جیسے کلام کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ وہ فرعون کے خوف سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا: ہم نے اللہ پر توکل کیا، ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اسی سے مدد مانگی، تو اللہ نے انہیں ان مشکل حالات سے نجات دے دی۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں چند مکان مہیا کرو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں، تاکہ جوں ہی ہجرت کا حکم ملے، سفر کے لیے تیار رہو، اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، یعنی کثرت سے نماز پڑھو۔ ان مصائب سے اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے: صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنے عبادت خانوں میں اجتماعی طور پر اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا قول قوی معلوم ہوتا ہے، تاہم اس سے دوسرے قول کی تردید نہیں ہوتی۔